السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب اپنے یوٹیوب چینل ہمایوں محبوب اسٹرالوجی پہ آپ کے سامنے ویکلی ہاروسکوپ لے کر حاضر ہوں ایک دفعہ پھر. اور یہ ویکلی ہاروسکوپ ہوگا 21 مارچ 2022 سے لے کر 27 مارچ 2022 کے تک. اچھا، ایک چیز اور بول دوں کہ یہ میرا ایک علمی تجزیہ اور علمی اندازہ ہے. حتمی ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. باقی میں ون بائی ون ہر برج کے حوالے سے آپ کو بتاتا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ آپ کو بہتر سے بہتر بتا سکوں. باقی اللہ کی ذات کرم کرنے والی ہے. سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اپنے پہلے برج حمل کی جانب، یعنی ایریز والوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ فی الحال تو آپ کی زندگی میں تھوڑی سی مجھے اس ہفتے یکسانیت نظر آتی ہے، اور آپ کوشش کیجئے گا کسی پہ ٹرسٹ مت کریں، ورنہ تھوڑی سی ڈس اپوائنٹمنٹ ہو سکتی ہے. اور آپ کو اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے. اور ایک چیز اچھی ہے کیونکہ جوپیٹر کی ایسی پوزیشن ہے، ہو سکتا ہے آپ کو کوئی، اگر آپ ملازمت کے متلاشی ہیں یا کوئی جاب کے حوالے سے کوشش کر رہے ہیں تو وہ آپ کا کام بن جائے. تھوڑا سا آپ کو ان مڈ ویک یعنی منگل بدھ کو تھوڑا سا انسومینیا یا پلس تھوڑا سا ENT کا پرابلم ہونے کا امکان ہے، اس کا خیال رکھیں. اور وہ لوگ ایریز لوگ، یہ عورت مرد دونوں کے لیے، وہ ایریز اور مرد لوگ جو کہ کوئی کاروبار کرتے ہیں یا کسی بزنس کے اندر ہیں، ان کو ذرا خاص طور پر ایک ویجیلنس ہو کے اور الرٹ ہو کے اپنی جو حکمت عملی ہے اس کو بنانا ہے. اور تھوڑا سا آپ کے لیے ماحول گھریلو اچھا ہو جائے گا، اور سوشل میڈیا پر ہو سکتا ہے آپ کی ایکٹیویٹی بڑھے اور آپ کے نئے نئے ریلیشن، نئے نئے تعلقات بنیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس ہفتے کوئی ٹریولنگ کا امکان بن جائے آپ کا. فائنینشیل چیزیں تو میں نے کہا ایز اٹ از جو چل رہی ہیں وہ جمود پر اپنی چلتی رہیں گی. ٹورس والوں کے لیے میں یہ کہوں گا، اگر آپ کسی سرکاری حلقے یا کسی بااثر شخصیت سے کوئی کام نکلوانا ہے یا آپ کا کام پھنسا ہوا ہے تو اس کے لیے کوشش کیجئے. آپ کے حالات جو ہیں وہ اس طرح چل رہے ہیں کہ آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے. اور اگر لٹیگیشن کے کچھ معاملات ہیں تو میں آپ کو کہوں گا ذرا ان کو اوائڈ کریں اور لٹیگیشن سے اپنے آپ کو دور رکھیں. آپ کو اپنی فیملی، ود ان دا فیملی کوئی اچھی نیوز مل سکتی ہے، کوئی اچھی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کے گھر میں رشتے، منگنی، اس حوالے سے کوئی پیش رفت ہو، اور آپ کے اپنے ان لاز، اپنے میکے دونوں سے تعلقات مزید بہتر ہونا شروع ہوں گے. یہ عورت اور مرد دونوں کے لیے. اور صحت کی طرف ذرا سا آپ توجہ رکھیے گا اپنی، اور کسی پر بھروسہ نہ کیجیے گا، خاص طور پر جو آپ کے زیادہ ٹرسٹ ورتھی دوست نہیں ہیں ان کے ساتھ اپنا کوئی راز شیئر نہ کیجیے گا، ورنہ آپ کو بلیک میلنگ یا خواہ کا ایکسپلائٹیشن ہو سکتا ہے. لگتا یہ ہے مجھے کہ کرنے والی تو اللہ کی ذات ہے پنجم پاک کے صدقے، کہ آپ کا کوئی بیرون ملک سے کوئی اگر ویزا، کوئی دستاویز آپ متوقع ہیں اس کے لیے تو وہ انشاءاللہ تعالی آپ کو مل جائے، اور آپ کے فائنینشیل چیزیں ذرا سی بہتری کی طرف چلی جائیں گی، اور تھوڑا سا آپ کا اپنا رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات میں اضافہ ہونے کا امکان ہے. اس کے بعد ہمارا تیسرا برج ہے برج جوزا، جیمنائی والوں کو میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کا کوئی شادی کے قابل ہیں آپ، اور آپ کا کوئی رشتہ آنے کا امکان بن رہا ہے تو یقیناً اس میں کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے معاملات بہتری کی طرف جائیں. آپ کو کوئی اچھی اسائنمنٹ یا کوئی اچھی پوسٹنگ بھی مل سکتی ہے، اور آپ کو تھوڑا سا اپنے بچوں کی تعلیم پہ نگاہ مرکوز کرنی ہوگی. اور یہ بھی امکان ہے کہ اگر کوئی پھنسی ہوئی رقم یا کوئی ڈوبا ہوا پیسہ ہے تو شاید وہ کسی نہ کسی شکل میں اللہ تعالیٰ آپ کو واپس دلوا دے. اور زمین، جائیداد، پراپرٹی کی خرید و فروخت ہونے کا امکان ہے، لیکن جلد بازی اگر آپ نے کی یا آپ نے اندھا بھروسہ کیا تو پھر آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے یا دھوکہ ہو سکتا ہے.
اپنے سرمائے کو محفوظ رکھیں اور اس کو کسی اسپیکولیشن والے کام میں نہ پھنسائیں. اور اگر پروفیشنل لائف میں کوئی تھوڑی سی آپ کے کشیدگی پیدا ہو گئی تھی یا ماحول تھوڑا سا ٹینس ہو گیا تھا تو اب اس میں کمی واقع ہونا شروع ہو جائے گی. چیزیں آپ کے حساب سے بہتر ہونے لگیں گی. اور تھوڑا سا مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ کوئی الیکٹرانیکل ایکوپمنٹس یا جو برقی آلات ہوتے ہیں ان کی مرمت پہ آپ کا کچھ پیسہ خرچ ہو سکتا ہے، جیسے اے سی، ریفریجریٹر، پانی کی موٹر، الیکٹرانک اشیاء. تو یہ ذرا خیال رکھیے گا. اس کے بعد ہمارا چوتھا برج ہے برج سرطان، کینسر والوں کو یہ کہوں گا آپ جس کام کو کرنے کا بیڑا اٹھا چکے ہیں اس کو پرفارم کر دیجئے یا اس کا لیے آپ کوششیں شروع کریں تو بہتر ہے. تھوڑا ڈیلے کریں گے تو ذرا سا کوئی نہ کوئی پرابلم آ سکتا ہے. آپ فائنینشیل ڈیلنگ کے لیے پیر و منگل کو ذرا اوائڈ کیجیے گا، بدھ کے دن آپ کریں انشاءاللہ تعالی. اور اپنے فیوچر کی پلاننگ کر سکتے ہیں کیونکہ آگے بہت سارے پلانٹ آپ کے فیوریبل ہونے والے ہیں تھوڑے عرصے بعد، ناٹ ناؤ. اور آپ کا جو کینسیرین خواتین ہیں ان کا تھوڑا سا ذہن پہ دباؤ بڑھ سکتا ہے، تھوڑا سا ان کو دماغ پہ بوجھ محسوس ہو سکتا ہے. اور کوشش یہ کریے گا، امکان لگ رہا ہے مجھے، باقی تو میرے رب کی ذات بہتر جانتی ہے، کہ کوئی گاڑی بائک اس کی خرید و فروخت کر سکتے ہیں آپ. اور سیٹرڈے سنڈے کو ذرا سا گاڑی چلاتے ہوئے یا کوئی ایڈونچر کرتے ہوئے آپ نے احتیاط کرنی ہے، ورنہ اللہ نہ کرے آپ کو چوٹ موچ یا کوئی ایسی چیز جس میں بلیڈنگ کا امکان بن جائے تھوڑا بہت، وہ ہونے کا امکان ہے. بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ سیر و سیاحت تفریح کا موقع آپ کو میسر آ سکتا ہے. اور اگر آپ کچھ کوئی نئی منصوبہ بندی کرنا چاہ رہے ہیں تھوڑے عرصے کے بعد کاروبار کے حوالے سے تو اس پہ بھی عمل پیرا ہو سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارا پانچواں برج ہے برج اسد، لیو والوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ اگر کوئی پروپوزل آئے تو اس کو ضرور غور کیجئے، کنسیڈر کیجئے، چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو. شادی کے حوالے سے تو امکان ہے کہ آپ کا یہ مثبت پیش رفت ہو جائے. اور اگر آپ یہ بھی لگتا ہے مجھے کوئی چھوٹی موٹی یا چھوٹے عرصے کے لیے ٹریولنگ کا امکان بنے گا آپ کا جو آپ کے لیے بینیفیشل ہوگا. پلس آپ کو جو چھپے ہوئے دشمن ہیں وہ تھوڑا سا آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے مگر انشاءاللہ تعالی کچھ نہیں کر پائیں گے. اور تھوڑا سا فائنینشیل ڈیلنگ میں احتیاط کیجیے گا. کچھ میں ایڈوائز کروں گا لیو خواتین کو، ذرا شاپنگ سے فی الحال یہ بدھ تک کم از کم احتیاط کریں، ورنہ کوئی اللہ نہ کرے کوئی سنیچنگ، کوئی ڈکیتی، کوئی چوری یہ ہونے کا امکان ہے. اور آپ کو رومانوی معاملات میں ایک دم گرم جوشی ہوگی، تاہم اب بیلنس کر کے چلیے گا اپنے گھر کو بھی اپنی پروفیشنل لائف کو بھی. اور ویسٹ مت کیجیے گا، اپنا ٹائم ضائع مت کیجیے گا، اس کو کسی کنسٹرکٹیو کام میں لگائیے گا تاکہ آپ کو فائدہ بھی ہو. اور کچھ مہمانوں کی آمد و رفت آپ کے گھر میں نیکسٹ ویک، یعنی یہ جو ابھی تو میں ریکارڈ کر رہا ہوں یہ 21 سے 27 کے درمیان یہ بھی متوقع ہے. اور آپ کو اللہ تعالیٰ فائنینشیل چیزوں میں بھی بہتری کرائے گا، آمین. اس کے بعد ہمارا چھٹا برج ہے، چھٹا زوڈیک سائن ورگو، یعنی برج سملہ. برج سملہ والوں کو میں یہ کہوں گا آپ کا اگر آپ نے کسی جاننے والے کے تھرو، کسی عزیز رشتہ دار کے تھرو کوئی رشتے کے حوالے سے کوشش کر رہے ہیں تو اس میں کامیابی ہو سکتی ہے. اگر آپ سوشل میڈیا سے متعلق ہیں، آپ شوبز سے متعلق ہیں، آپ فائن آرٹ سے متعلق ہیں، فیشن ڈیزائنر، انٹیریئر ڈیکوریٹر یا اس قسم کے کاموں میں، تو آپ کو کوئی اچھی اپرچونیٹی مل سکتی ہے. اور آپ کے لیے اگر بزنس کے معاملات آپ اس ہفتے میں اپنے طے کریں تو آگے چل کے آپ کے لیے بہتر ہوگا. ہو سکتا ہے اگر آپ کوئی مکان، فلیٹ یا کوئی بھی زمین سے ریلیٹڈ چیز کو بائی آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا سیل آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں آپ کی مثبت پیش رفت ہو جائے. اور اپنے جذباتی پن کو کنٹرول کیجیے گا ورنہ اللہ نہ کرے نقصان ہونے کا احتمال ہے. اور
ایک چیز کا میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ کسی کے بارے میں بھی رائے کا اظہار کرنے سے پہلے سوچ لیجیے گا، کیونکہ وہ چیزیں لوگوں کے سامنے ایکسپوز ہو سکتی ہیں، اللہ نہ کرے، جس سے آپ کو شرمندگی ہو جائے یا کوئی نقصان ہو جائے، یا ایک ہوتا ہے نا کہ مورل ویلیوز جو ہیں وہ تھوڑی سی ڈیمیج ہو جائیں، تو اپنی رائے کا اظہار بڑے سوچ سمجھ کے کیجیے گا۔ ہاں، اگر آپ کو کسی کے درمیان کوئی جسے یہ کہہ لیں کہ اچھا کام کرنے کی سوچ ہے تو وہ ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہمارا 7واں برج ہے برج میزان لبرا والوں کو، یعنی برج میزان والوں کو میں یہ کہوں گا، کچھ نہ کسی سے چھیڑ چھاڑ کیجیے، نہ اپنے معاملات کو لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیجیے، ورنہ تھوڑا سا پریشانی یا نقصان ہونے کا احتمال ہے۔ تھوڑا سا آپ کو اپنی ہیلتھ کی طرف اب توجہ مرکوز رکھنی چاہیے، اور آپ کے تعلقات میں انشاءاللہ تعالی بہتری آنے کے امکان ہیں۔ کوئی اگر آپ فائنینشیل پلاننگ کر رہے ہیں تو اس میں بھی اچھائی ہو سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے آپ کے کوئی ٹریولنگ کے امکان پیدا ہوں اور آپ باہر چلے آئیں، یا کم از کم آپ کی ڈومیسٹک ٹریولنگ ہو جائے، یہ بھی امکان ہے۔ اور گھر میں کسی عزیز کی بیماری یا تکلیف سے وقتی طور پہ تھوڑی سی آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے۔ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے اچھی طرح ذہن میں سوچ لیجئے گا، ورنہ اللہ نہ کرے جذباتی، یعنی میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جذبات میں آ کے کوئی قدم نہ اٹھائیے گا، ورنہ نقصان کا باعث ہوگا۔ اگر کوئی نئی نوکری یا جاب کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں تو اپنی کوششوں کو بڑھا دیجئے تاکہ رزلٹ آپ کے موافق آنا شروع ہو جائیں۔ اور یہ بھی اچھا امکان بن رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اگر حکم ہوا پنجتن پاک کے صدقے، تو آپ کے رشتوں کے حوالے سے کوئی بیٹرمنٹ ہو جائے، کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو جائے، امکان ہے اس بات کا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں آپ کے لیے بہتری کر دے۔ اور کوشش کیجیے گا دوسروں کے معاملے میں دخل اندازی مت کیجیے گا، فائنینشیل حوالے سے ٹھیک رہے گا معاملہ۔ اس کے بعد ہمارا 8واں برج ہے برج عقرب اسکارپیو والوں کو میں یہ کہوں گا، فی الحال آپ نے فائنینشلی اگر کسی کو آپ ادھار دے رہے ہیں یا کوئی لین دین کر رہے ہیں تو تھوڑی سی احتیاط کر لیں۔ وہ وقت بہت قریب آ رہا ہے جب آپ کی بہت ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی، اور میں زیادہ دور کی نہیں، صرف اگلے مہینے کے حوالے سے کہہ رہا ہوں۔ اور اپنے ہائی اپس کے ساتھ، یعنی اپنے باسز یا اپنے افسران کے ساتھ کوئی جھگڑا نہ پیدا کریے گا، ورنہ آگے نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ اور کوشش کریے گا کہ افہام و تفہیم سے اگر آپ کے مسئلے حل ہو جائیں تو بہتر ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی میں کوئی نئی تبدیلی آ سکتی ہے۔ کوئی اگر آپ سرکاری ملازم ہیں یا پرائیویٹ ملازم ہیں تو کوئی اچھی جگہ پوسٹنگ ہو سکتی ہے، کوئی اچھی اسائنمنٹ آپ کو مل سکتی ہے، اور کوئی ہو سکتا ہے کوئی پروموشن یا ریکاگنیشن کا امکان بننا شروع ہو جائے۔ اور اگر آپ شادی کی متلاشی ہیں یا شادی کے حوالے سے آپ متلاشی ہیں، مرد عورت دونوں صورت میں کوئی اچھی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، کوئی اچھا پروپوزل آ سکتا ہے، یا آپ کسی کو پروپوز کر سکتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہیں ان کے لیے بھی یہ اچھا ٹائم ہے کہ آپ اپنی ایجوکیشن کو بہتر بنائیں، اور انشاءاللہ تعالی رب العزت آپ کے لیے زندگی میں نئے مواقع پیدا کرے گا میرا رب۔ ہمارا 9واں برج ہے برج قوس سیجیٹیریس والوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ سیجیٹیریس والوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ آپ ذرا اپنے آپ کو تھوڑا سا دوسروں کے معاملے میں دخل اندازی دینے سے یا کرنے سے پرہیز کریں۔ کچھ فضول خرچی آپ کی ہو سکتی ہے، آپ کو اگر ملازمت یا آپ کو جاب کے حوالے سے کوشش کر رہے ہیں تو اس میں بھی بیٹرمنٹ ہو سکتی ہے، اور کوئی پوسٹنگ کے حوالے سے اچھے امکان بن سکتے ہیں، کوئی نئی چیز آپ کی زندگی میں آ سکتی ہے۔ اور تھوڑا سا آپ کو اپنے زبان کے معاملے میں احتیاط کرنی ہے، اور دوسرا اپنے کوئی جذباتی فیصلہ یا تناؤ میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا، ورنہ نقصان کا باعث ہو سکتا ہے۔ آپ کی کچھ اچھے لوگوں سے یا کچھ مشہور لوگوں سے اچانک ملاقات یا ان سے بات چیت کا موقع مل سکتا ہے آپ کو۔ اور آپ کو میں ایک بات یہ کہوں گا، اگر آپ کے بچے ہیں تو خاص طور پہ اپنے بڑے بچے یا بچی کے ساتھ اپنے تعلقات کو خراب نہ کریے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کی کوئی ایسی بات زبان سے نکل جائے جو ان کے دل میں تھوڑا سا آپ کے لیے
احترام کے رشتے میں کمی واقع کرتے ہیں۔ اور اگر آپ کوئی پکنک یعنی سی سائڈ پہ جانے کا پروگرام بنا رہے ہیں تو اس میں بھی امکان ہے کہ شاید آپ چلے آئیں، یعنی پانی کے قریب۔ وہ سی سائڈ میں بول گیا لیکن وہ دریا بھی ہو سکتا ہے، وہ سمندر بھی ہو سکتا ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی کچھ بہتری اب آپ کی زندگی میں آنے لگے گی۔ اس کے بعد ہمارا 10واں برج ہے برج جدی کیپریکون۔ کیپریکون والوں کو میں یہ کہوں گا اچانک ہو سکتا ہے آپ کی بہت دنوں سے کوئی کھوئی ہوئی چیز، کوئی گم شدہ چیز آپ کو واپس مل جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کی جو بیماری چل رہی تھی اس میں اچانک بیٹرمنٹ ہونے لگے، افاقہ ہونے لگے، اور تھوڑا سا کوئی آپ کا، مجھے یہ لگتا ہے فیملی لائف میں آپ کی مصروفیات بڑھ سکتی ہیں، اور آپ کی پی آر میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور آپ کو سماجی تقریبات، شادی بیاہ کی تقریبات، اس میں حصہ لینے کا آپ کو موقع مل سکتا ہے، اور نئے تعلقات بنانے کا بھی آپ کو انشاءاللہ تعالی موقع مل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو مائٹ بی پاسبل کہ آپ کے گھر میں اچانک مہمانوں کی آمد و رفت ہو، جن سے مل کے آپ کو یقیناً خوشی ہو، اور آپ کی زندگی میں جو مجھے خرچہ نظر آتا ہے وہ تھوڑا سا گھریلو اخراجات، یعنی یا تو ہو سکتا ہے گھر کی آرائش و زیبائش کے حوالے سے آپ کے کچھ خرچے ہو، یا ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوئی چیز جو ہے وہ خراب ہو جائے، اس کے اوپر مرمت پہ آپ کا پیسہ خرچ ہو۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ اس دفعہ اب یہ ہفتے میں آپ اپنے گھر کے اندر، وہ ہوتا ہے نا، پینٹ کرا لیا، دروازوں کو صحیح کرا لیا، یا تھوڑی سی مرمت کرا لی، اس قسم کا ذہن آپ کا بن سکتا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے فائنینشلی بھی بہتری رہے گی۔ اس کے بعد ہمارا 11واں برج ہے برج دل ایکوریس۔ ایکوریس والوں کے لیے میں یہ کہوں گا اپنے ارد گرد پہ نظر ڈالیں، کسی پہ بھروسہ نہ کریں۔ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسائل دیے اس کے اندر محدود رہ کے اپنے کام انجام دیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے لیے کوئی ٹریولنگ کا موقع بنے اس ہفتے، اور آپ اس کے لیے پلاننگ کر سکتے ہیں، یا ہو سکتا ہے اس ہفتے پلاننگ ہو، اگلے ہفتے آپ کا جانا ہو، اور لیکن جو بھی چیز کریں بہت سوچ سمجھ کر، اور اس کو انجام دینے کے لیے کمٹمنٹ کر لیں، ورنہ بعد میں اللہ نہ کرے دھوکہ ہونے کا امکان ہے۔ اور اگر کوئی سرمایہ کاری کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی کوشش کریں، اور بہتر اور مضبوط سرمایہ کاری میں ہاتھ ڈالیں، اور آپ کو تھوڑا سا اپنے بچوں اور اپنے بہن بھائیوں کی صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کے والدین کے حوالے سے کسی کی صحت میں اچانک کوئی اللہ نہ کرے خرابی ہو جائے، اور یہ آل آف سڈن ہو جائے آپ کے لیے، اور کچھ پرانے دوستوں سے، پرانے عزیزوں سے، ساتھیوں سے آپ کی ملاقات ہونے کا بھی امکان ہے۔ ذہن میں یہ خیال آئے گا کہ میں اپنی سواری کو تبدیل کروں، یا پرانی کو بیچ کے کوئی اس سے بہتر لے لوں۔ وہ بائک بھی ہو سکتی ہے، وہ گاڑی بھی ہو سکتی ہے، اور کچھ رکے ہوئے کام آپ کے ہو سکتے ہیں، یا کچھ اچانک تھوڑا سا اضافی پیسہ اس ہفتے ملنے کا آپ کا امکان بنے، اور آپ کو تھوڑا سا اپنے ماحول میں اپنی کمٹمنٹوں کو نبھانے کے لیے بھرپور کوشش کریں، ورنہ کوئی غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ہمارا 12واں برج ہے برج حوت پائسس۔ میں یہ کہوں گا آپ کے مسائل کے حل میں کچھ بہتری پیدا ہونا انشاءاللہ تعالی شروع ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی ایسی اپرچونیٹی دے دے جو لائف ٹائم بن جائے، یہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا کام شروع کر دیں جس میں آپ کو فائدہ ہو۔ مجھے یہ بھی لگتا ہے شاید آپ کا کیونکہ آپ بنیادی طور پہ آپ کی علامت ہی 2 مچھلیاں ہیں، تو آپ کا سمندر کی طرف جانے کا امکان بنے، سی فوڈ کھانے کا زیادہ امکان بنے، اور اگر آپ کے رشتہ داروں میں یا آپ کے عزیزوں کے درمیان کوئی آپ کی غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی تو اس میں بھی کمی آنا شروع ہو جائے گی، اور باقی تو اللہ تعالیٰ بہتر کرنے والا ہے۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ زندگی میں کوئی اچھائی کی طرف آپ کی پیش رفت ہو سکتی ہے، اور آپ کی بیماری میں افاقہ ہونے لگے گا۔ ہو سکتا ہے اچانک کوئی آپ سے پارٹنرشپ کے لیے اپروچ کرے اور آپ کو کہے کہ میں سرمایہ لگاتا ہوں، یا میں آپ کے ساتھ کام کرتا ہوں اور آپ مجھے ہیلپ آؤٹ کیجئے فزیکلی۔ تو اس طرح کی پارٹنرشپ بننے کا، یا اس طرح کا کوئی موقع ملنے کا امکان بنتا ہے۔ باقی اس کے علاوہ مجھے ایک چیز اور نظر آتی ہے کہ آپ کو زندگی کے اندر، ویسے تو آپ
ایک جسے کہہ لیں تھوڑا سا ایڈونچر پسند تو ہیں، لیکن اونچائی کی طرف یا اونچائی پہ کھڑے ہو کے کوئی ایڈونچر نہ کیجیے گا، ورنہ اللہ نہ کرے جسم کو تکلیف یا چوٹ پہنچنے کا امکان ہے۔ خواتین و حضرات، یہ میرا ایک علمی اور تجزیہ کہہ لیں یا علمی اندازہ کہہ لیں، وہ میں نے آپ کو بتایا۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے بہتر کرے، اور حتمی و کلی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اور میں انشاءاللہ آگے بھی ویڈیوز آپ کے لیے بھیجتا رہوں گا۔ تو اپنے چینل ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی کا خیال رکھیے گا اور اس کو سبسکرائب کیجیے گا، اور اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور میرے لیے اور کل امت مسلمہ کے لیے اپنا خاص کرم کرے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔